السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسا ٹاپک کور کرنا چاہتی ہوں جس کی بہت کم اویئرنیس ہے ہماری مسلمان کمیونٹی میں. لوگ بہت کہتے ہیں کہ فزیکل ابیوز بہت زیادہ ہے یا ایک ظلم والی چیز ہے، لیکن بہت کم لوگ مینٹل ابیوز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو اتنی بری ہے اور بہت لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری کیا ہے. اگر زیادہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بیماری کیا ہے تو ان کو پتہ بھی ہوگا کہ ڈیل کیسے کرنا ہے ایسے شخص کے ساتھ جس کو یہ بیماری ہے. اور یہ بیماری کا نام ہے نارسسسٹ ابیوز. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جہاں ایک انسان آپ کو بے حد ٹارچر کرتا ہے اور وہ بہت خوش پسند ہے، وہ اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے فدا ہے وہ. تو ہم اس وقت نہیں سمجھتے کہ یہ انسان ایسے کیوں ہیں. صرف جب ہم نکلتے ہیں یا صرف ہم جب لوگوں سے سنتے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں ایک بیماری ہے جو کبھی کسی نے ایڈریس نہیں کی. تو میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں، آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد اگر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، اگر کوئی ظلم سہ رہا ہے، تو آپ سب کو امید ملے میری ویڈیو سے اور آپ بہتر فیصلے بنا سکیں اپنی لائف میں انشاءاللہ. تو میں پہلے یہ پوائنٹس ڈسکس کروں گی کہ ایک نارسسسٹ ہوتا کیا ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے اور وہ کس قسم کی حرکتیں کرتا ہے یا کرتی ہے. تو یہ مرد بھی ہو سکتا ہے یا یہ عورت بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے میں ڈسکس کروں گی کہ ایک نارسسسٹ جو پیرنٹ ہوتا ہے، ماں یا باپ، ان کا کیریکٹر کیسا ہے. تو نمبر 1، وہ اپنے بچے کو اپنا بچہ اصل میں نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن وہ ان کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ایک چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے، انسان نہیں. تو ایون کہ وہ بچے کو استعمال کر سکتے ہیں ریونج لینے کے لیے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ، کنٹرول کرنے کے لیے. میں مثال دیتی ہوں. فرض کرو ایک مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ملک دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں. فرض کرو UK ہے، تو وہ ایسے بلیک میل کریں گے کہ دیکھو میں بچے کا خرچ نہیں دوں گا یا کچھ ایسا، یا میں بچے کو ملوں گا نہیں جب تک تم مجھے واپس آنے دو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے تماشے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت تھک گئی ہے، یا کتنے سال یا کتنے ماہ سے ان کو چانسز ملیں. وہ صرف یہی دیکھیں گے کہ مجھے آنے دو. تو عورت اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 100 دفعہ بھی واپس آنے دینا تو وہ اپنی غلطی نہیں سمجھے گا. وہ پھر بھی اس بچے کو دیکھے گا کہ یہ دیکھو یہ ایک چیز ہے، میں اس کو استعمال کروں گا پیرنٹ ویزے کے لیے اور میں آ سکوں گا. وہ اس کی اصل کوشش نہیں ہوتی کہ میں اس بچے کو، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پاکستان بلاؤں، میرا بانڈ اس کے ساتھ بنے یا کچھ ایسا. تو بہت مطلبی وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میں پیار کرتا ہوں بچے سے، لیکن اگر وہ پیار کرتا تو یہ میٹر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے دنیا میں. کیونکہ جو باپ کا پیار ہوتا ہے نا، وہ کہیں سے بھی پیار کر سکتا ہے اپنے بچے کو. اور جو بے چین باپ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بہت مس کرتا ہوں اپنے بچے کو، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اب روڈ نہیں جا سکتا اپنے بچے کو ملنے کے لیے، وہ اپنے بچے کو اپنے پاس بلا سکتا ہے. ہاں، تو وہ اس کو سمجھتا ہے، اپنے بچے کو سمجھتا ہے جیسے ایک بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، بزنس ڈیل، کہ دیکھو تم میرے لیے یہ فیور کرو. مثلا اپنی وائف کو کہے گا یا وائف اپنے ہسبینڈ کو کہے گی تم میرے لیے یہ فیور کرو اور میں تمہیں نا ریٹرن میں یہ دوں گا. اور لیکن کافی لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ایون اس کے بعد بھی وہ بہت جھوٹ بولے گا. وہ پرومس کرے گا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ کانٹریکٹ لکھوا لیں میرے سے یا جو بھی ہے، لیکن
ایسا ہوگا نہیں. تو نمبر 2، وہ بچے کو نگلیکٹ کرتا ہے. مثلاً بچہ ہے وہاں، اوپر سے سب کو لگتا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ کتنا اچھا فادر ہے، کیونکہ سب کے سامنے وہ اپنی ویکنیسز نہیں دکھائے گا. وہ دوسروں کو کہے گا، بہت امپریس کرنے کی کوشش کرے گا دوسروں کو کہ دیکھو میں کیسا ہوں یا میں کیسی ہوں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں وہ نا اپنے بچے کو نگلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو چڑ ہوتی ہے اپنے بچے سے نا، کیونکہ اوبیسلی اس کو آبجیکٹ سمجھتا ہے، انسان نہیں سمجھتا. تو جو بچے کی رائٹس ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس ہوتی ہیں، وہ اس کو نگلیکٹ کرتا ہے. بے شک وہ خرچ کی رائٹس ہوں، ٹھیک ہے، ملنے کی رائٹس ہوں، پیار کرنے کی رائٹس ہوں، جو بھی ہے جتنے بھی ہیں، یہ سب مثلا اس کو ڈینائی کرے گا. یا اگر دے گا بھی تو صرف مثلا اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے. مخلص ہو کے نہیں دے گا، مطلب کے لیے دے گا اگر دے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیتے نہیں ہیں. سو نمبر 3، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گا، یا وہ کبھی نہیں مانیں گی. وہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں، یا وہ کہے گی کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب برے ہیں. مثلاً وہ کسی سے، فرض کرو کوئی اس کا دوست بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا دوست اس کو سمجھانے کی کوشش کرے اور کہے کہ دیکھو بھائی تم غلط ہو، یا دیکھو لڑکی ہو تو تم غلط ہو. تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم غلط نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یا اگر اس کی وائف کہے کہ دیکھو تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو، تو وہ دوست کے خلاف بھی ہو جائے گا. تو جس سے وہ نا چپک جاتا ہے نا، تو اس کو اپنا مثلاً دوست بناتا ہے، تو یوں ہی اس کے خلاف ہو جائے گا. اگر وہ اس کے خلاف کچھ کہہ دیں تو وہ کہے گا نہیں اس کا ہاتھ ہے اس میں، یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے. وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا. اور اگر غلطی مانے گا یا مانے گی بھی، وہ صرف ٹیمپرری ہوگا کہ ہاں مجھے معاف کر دیں، مجھے آنے دو، یا مجھے یہ کرنے دو، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہ چھوڑو، ٹھیک ہے. بہت طریقے استعمال کریں گے ایسے لوگ، لیکن اینڈ پہ یہی کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو ایسے معافی مانگ لی، مثلا مطلب لیے مانگی نا. تو وہی مسٹیکس وہ پھر رپیٹ کریں گے. نمبر 3 تو ہم نے کر لیا ہے. ہاں، تو وہ ہمیشہ کہیں گے کہ دوسرا آدمی یا دوسری عورت غلط ہے اور میں صحیح ہوں، بابا میں صحیح ہوں. ان میں بہت غرور ہوتا ہے. نمبر 4، وہ سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ فیوچر کا بہت سوچتے ہیں. مثلا ہم سب فیوچر کا سوچتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک سوچتے ہیں کہ وہ جو اپنا پریزنٹ ہے نا، وہ جو ابھی ہے، وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں فیوچر کا سوچ کر. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ایسے ہو ویسے ہو، ٹھیک ہے نا. اور مثلا وہ دوسروں کی فیلنگس کا احساس نہیں کرتے. وہ بس کہتے ہیں کہ ہمارا چلے اور ایسے چلے. تو ہاں، نمبر 5، ہی ول نیور بی دیئر فار دا چائلڈ. جو مرد ہو یا عورت ہو، وہ کبھی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا بچے کے لیے. مثلا ایون کہ شاید وہ ایک گھر میں ہی ہو، وہ کام سے آیا ہو، کام میں بے شک بہت اچھا ہو، ایکڈیمکلی اتنا انٹیلیجنٹ ہو، لیکن بچے کو اگنور کرے گا زیادہ تر. لائک وائف کو بتانا پڑے گا یا ہسبینڈ کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو آپ نے اپنے بچے کو چوما نہیں ہے یا ہگ نہیں کیا یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کو بوجھ فیل ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے. ہارڈ ٹائمز میں، آسان ٹائمز میں وہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ ہارڈ ٹائمز میں وہ بھاگ جائے گا یا بھاگ جائے گی. نمبر 6، ایسے لوگ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں کہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. تو ان کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلسیو لائرز، جو لگاتار جھوٹ بولتے رہیں. مثلا کچھ نارمل بھی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی جھوٹ بولے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں. لیکن نارسسسٹ ایک ایسی لیول پہ ہیں کہ آپ ان کا منہ بھی دیکھو تو شاید آپ ان کو پڑھ نہ سکو، تو آپ سوچیں کہ یہ واقعی نا یہ جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ وہ ان کی فیشل ایکسپریشنز اتنی کنونسنگ ہوتی ہیں، بلکہ وہ خود بھی اپنا جھوٹ بلیو کر لیتے ہیں. نمبر 8، وہ بے شک اگر آپ کو انہوں نے فزیکلی مارا نہیں ہے، لیکن وہ بے حد مینٹلی ٹارچر کریں گی آپ کو اور آپ کے بچے کو. فرض کرو کوئی ایشو ہو آپ کے درمیان، آپ کے ہسبینڈ کے درمیان، آپ کی وائف کے درمیان، ٹھیک ہے، تو مینٹل ابیوز اس قسم کا کریں گے.
مثلاً اگر ان کا وہی نہیں چل رہا، وہ آپ کو اگنور کریں گے، آپ کے فون کالز آنسر نہیں کریں گے، آپ ترلے کرتے ہوگے اور وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ ترلے کرو کہ دیکھو ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی مان لیتی ہوں یا میں آپ کا مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ضدی اینڈ وہ بے حد ظلم کرتے ہیں، وہ بہت ضدی ہیں اور بے حد ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا بچہ ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہی کہیں گے تو کیا ہوا، میں بھی ہاسپٹل گیا تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، تو کیا ہوا اگر تم یا بچہ ہاسپٹل گئے ہو، ٹھیک ہے. اور ریئلی یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں جب وہ اپنے خون کو اگنور کرتے ہیں، اس کو ہرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے ہمیں بھی ہرٹ کرتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کو انسان بھی کیسے کہہ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو ویسے مدد چاہیے، دس از اے مینٹل بیماری، ٹھیک ہے. تو ٹریٹمنٹ ضروری ہے اس کے لیے، ان کو کاؤنسلنگ چاہیے، ایون شاید میڈیکیشنز چاہیے، کیونکہ یہ بہت لوگوں کی لائف ایسے تباہ کرتے ہیں. تو شروع میں ایسے لوگ بہت بے حد اچھے ہوں گے، وہ جو عورت ہے وہ سوچے گی واو، یا لڑکی سوچے گی کہ یہ تو میرا ڈریم گائے ہے، یا لڑکا سوچے گا یہ میری ڈریم لڑکی ہے. اور کچھ ایسے مخلص لوگ بھی ہیں جو اتنے اچھے ہیں، لیکن شروع میں وہ ایسے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بالکل نا پرفیکٹ ہیں آپ کے لیے نا. اور اصل میں ان کی جو اصلیت ہے نا وہ نکاح کے بعد نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی پہلے بھی ہو جاتی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا یہ سب پوائنٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسے آپ کو کیسے واچ آؤٹ کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یا اگر آپ ایک شادی میں پھنسے ہوئے ہو وہ کہیں گے کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور تمہیں اور کوئی ملے گا نہیں، میرا جیسا نہیں ملے گا، یا تم کیسے موو آن ہو سکتی ہو، ہمارے پاس تو بچہ ہے اکٹھے، ٹھیک ہے. اور آپ جتنی مرضی آپ کوشش کریں ان کے ساتھ آپ ون نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو دو آپشنز ہوتی ہیں، ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس ریلیشن میں رہیں اور آپ صبر کریں اور آپ بالکل چپ ہو جائیں، کیونکہ وہ بس یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے شرطوں پہ سب چلے، ٹھیک ہے، اور آپ بس کہیں جی 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 جی. اگر آپ کی تھوڑی بہت اوپینین ہو یا وہ کچھ غلط کریں، ایون اسلام میں یا کچھ غلط کریں، اور آپ کہیں کہ دیکھو بھائی یہ بھائی تو نہیں، دیکھو اپنے شوہر کو کہیں یہ غلط ہے، یا وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بس چاہیں گے کہ آپ نا بالکل خاموش ہو، جی جی کہو. اور جب آپ اپنی فیلنگز ایکسپریس کریں گے ان کے ساتھ تو وہ کہیں گے آپ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو، یا آپ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یہ تو ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے آنسو بھی نکل رہے ہوں تو وہ کہیں گے آپ کیوں رو رہی ہو، یا آپ کیوں رو رہے ہو. لائک وہ ایسے جیسے ایک برک ہوتا ہے نا، برک، ایک سخت سا برک یا پتھر، اور جیسے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو. کیونکہ ایسے لوگوں میں نہ ہی احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسانیت ہوتی ہے. اصل میں اگر انسانیت ہوتی ہے ان میں تو وہ صرف اپنے مطلب کے لیے اور خود کے لیے وہ پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، لیکن وہ اپنی اون فیملی کو، جو ان کی فیملی ہے، اس کو نگلیکٹ کریں گے. تو میں کافی کچھ کہنا چاہتی ہوں اس ٹاپک پہ، پر انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ سب بور ہو جائیں. اور اگر کوئی سفر کر رہا ہے ایسے لوگوں سے، آپ مرد ہو یا آپ عورت ہو، ٹھیک ہے، آپ پلیز کامنٹ کریں، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں، یا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. اینڈ آپ ڈریں نا، آپ ایسے لوگوں سے بالکل نہ ڈریں. اور اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو آپ یہی ہمیشہ سوچیں کہ جس کے پاس اللہ ہے نا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، مثلاً ایون اس انسان کی بد دعا بھی نہیں ہمیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. تو میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں. یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو اتنی لمبی ہے. نارملی میں اپنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ بناتی ہوں. تو دیکھتے ہیں اب میری باقی ویڈیوز کیسے جاتی ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، آپ پلیز لائک کرنا،
سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.